سانجے دکھ شیئرڈ سوروز۔ رب نہ کرے کہ کسی کو کبھی بھی کسی دکھ کا سایہ تک دیکھنا نصیب ہو، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ جو سانجے دکھ ہوتے ہیں نا، یہ انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں۔ وطن چھوڑ کر جانے کے حوالے سے حالات و واقعات کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہجرتوں کے سفر ویسے بھی ماحول سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ ان حالات و واقعات کا ذکر کر لیتے ہیں جو میرے گرد و پیش میں واقع ہو رہے تھے۔ ایک دن میرا چھوٹا بھائی جو شہر کے باہر گیا ہوا تھا، بغیر بتائے ٹرین سے واپس آیا۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 9 بجے ہوں گے۔ عموماً اس وقت کراچی شہر جوانی کی انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے، مگر اس رات جب وہ اسٹیشن سے باہر آیا تو اس کا خیال تھا کہ کوئی سواری ملے گی، مگر ملی تو ویرانی اور خاموشی، ایک گھوسٹ ٹاؤن کی خاموشی۔ ذرا چل کر آگے دیکھا تو جلی ہوئی گاڑیاں تو سڑک پر تھیں، مگر بس، رکشہ، ٹیکسی ناپید۔ واپس اسٹیشن پر آ کر اس نے کسی اور کے بجائے ہمارے محلے کے خان بابا کے گھر کا نمبر ملایا اور اپنی مشکل بتائی۔ خان بابا کا دل بھی بڑا تھا اور گھر بھی اور ہاتھ بھی کھلا تھا۔ باقی آپ خود سمجھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو کئی گھروں کے چولہے جلنا بند ہو جاتے ہیں۔ خان بابا نے اسے وہیں اسٹیشن کے اندر ہی رکنے کا کہا۔ ایک کام کو کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مگر جو انہوں نے کیا وہ بہت بھاری تھا۔ وہ خود گاڑی میں بیٹھے، بیٹوں کو ساتھ لیا، اس جلتے ہوئے شہر کے درمیان سے گزر کر آدھی رات کے قریب بھائی کو گھر چھوڑ کر باہر ہی سے واپس چلے گئے۔ مجھے وہ رات اور منظر آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک دن عظیم کے گھر آیا۔ اس کے گھر کے باہر ہی پیغام ملا کہ میڈیکل کالج کا ایک دوست جو سیاسی طور پر کافی ایکٹیو تھا، اس نے میسج چھوڑا ہے کہ اسے اور کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اسے آ کر نکالو۔ ہم اس دوست کا نام تبدیل کر کے عاصم رکھ لیتے۔ میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں تھی، مگر دوست ہوتا ہے۔ اور چلیں ایک سوال، دوست اور رشتہ دار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سوچئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ عظیم میرے اس دوست سے کبھی نہیں ملا تھا، مگر پھر بھی اس نے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، سمجھایا کہ نہ جائے، نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، اور کم از کم اسے یہ تو معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میں اکیلا ہی گیا، عاصم کو نکالا، رکشے میں بٹھایا، ایک دوست کے گھر روانہ کیا اور واپس آ گیا۔ برسوں بعد امریکہ میں عاصم سے ملاقات ہوئی۔ وہ ڈاکٹر ہے، میڈیسن پریکٹس کر رہا ہے اور ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہے۔ ملاقات پر اس نے اس واقعے کے حوالے سے کچھ ایسے انکشافات کیے جن سے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کو ملتا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اس کا ذکر وہیں جا کر کریں۔ اصل میں جو واقعات مجھ پر گزرے، اگر انہی کا ایک پہلو مجھے ہی نظر نہیں آیا اور سالوں مجھے وہ رخ دیکھنے کا انتظار کرنا پڑا، تو آپ پر اس کا بوجھ انتظار ہی کرتے ہیں۔ جلد بازی ویسے بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، خام خواہ آدمی گرتا ہے اور ناک پر چوٹ لگتی ہے۔ کراچی کے اسی ماحول میں ایک دن کسی کی گھر میں طبیعت خراب ہوئی۔ بائک تو تھی مگر گاڑی ہمارے پاس تھی ہی نہیں۔ ٹیکسی، رکشہ غائب۔ بالآخر ایک دوست کو فون کیا جس کے گھر میں گاڑی موجود تھی۔ اس کے والدین نے اسے ان حالات میں بھیجا اور ہمیشہ کے لیے احسان مند کر لیا۔ بوریاں اپنی جگہ، مگر سچ تو یہ ہے کہ مرد کی ذات زندہ ہوتے ہوئے بھی بہت سے حصوں، قسطوں اور احسانوں کے بوجھ تلے بٹی ہوئی ہی ہوتی ہے۔ ایک مرد جب عورت سے کہتا ہے نا کہ بولو میری جان کیا چاہیے، اس وقت کوئی اس سے پوچھے کہ کس کس کے احسانوں کے کاندھوں پر چڑھ کر تم یہاں تک پہنچے ہو۔ میرے ایک دوست نے اپنی دوسری بیوی سے کہا تھا، شادی کے نام پر قبضہ نہیں، رشتوں کے نام پر قبضہ یا غلامی کہیے، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، مگر جب سبھی تو کراچی کے حالات گو کہ بنیادی طور پر مین میڈ ڈیزاسٹر یا پولیٹیکل ڈیزاسٹر تھے اور اسی لیے کیوریبل بھی تھے، مگر ان ہڑتالوں اور کرفیو وغیرہ کا ایک مثبت پہلو بھی تھا۔ مشکل حالات انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ ہماری ضرورتیں ایک طرح سے ہمارے ایک دوسرے سے بانڈ کی طرح ہوتی ہیں۔ جاتے جاتے بابا بلے شاہ کے کلام کا لنک نیچے دے رہا ہوں۔ میرا اس کلام سے پہلا انٹروڈکشن ایک دوست نے کروایا تھا، مگر یہ کہانی پھر صحیح۔